أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. بحث ختم کرو یار، بحث کم کرو، اللہ کھینچ رہے ہیں، بحث کو کم کرو. بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ عرس مبارک حضرت قبلہ بابا شاہ جمال جتی ستی رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے. ربیع الاول ربیع النور شریف کا ماہ مکرم ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں نگر نگر گلی گلی کریا کریا حضور سید عالم کے دیوانے اور امتی اپنے نبی کے اذکار سے اپنے قلوب و اذہان اور اپنے اوطان کو منور کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت ہیں. ماشاءاللہ یہ جو آپ کے بجھے ہوئے چہرے میلاد میں کم از کم یہ چہرے نہیں، یہ چہرے پتہ ہے جس دن علی علی اور حسین حسین ہونا اس وقت یزیدیوں کے چہروں پہ لعنت پڑتی ہے، اور جب میلاد کا جلسہ ہو ساتھ ذکر اہل بیت بھی ہو ساتھ ذکر صحابہ بھی ہو تو اہل سنت و جماعت کے چہروں پہ نور چمکتا ہے. ماشاءاللہ آپ سب کے چہرے اللہ سلامت رکھے. تو یہ تھکاوٹ نظر نہیں آنی چاہیے آپ کے چہروں پر. میں اتنا زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، میں مقصودی چند چیزیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سارے احباب دل جمعی سے اور بڑے متانت کے ساتھ اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ خوشی کے ساتھ میرا جتنا بھی آپ خطاب سماعت فرمائیں وہ بڑے توجہ کے ساتھ ہو. تو میں عرض کرنا چاہوں گا آغاز کلام میں کہ آج کی یہ محفل، اس کو میلاد کی محفل بھی کہیں، اس کو عرس کی محفل بھی کہیں، اس کو ذکر اہل بیت کی محفل، جو مرضی آپ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محفل میلاد ہو یا ذکر اہل بیت ہو، یہ عرس کے سلسلے میں، اور عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں کہ کوئی ایسی محفل سجائی جائے کہ جس میں قال اللہ قال الرسول ہو، قال اللہ قال الرسول کا بیان ہو، قرآن کی تلاوت ہو، مصطفیٰ کے فرامین کا بیان ہو، اور دیگر نیک کام کیے جائیں اور بزرگان دین کی اسوہ حسنہ کو بیان کیا جائے. اس میں عقیدے کی بات ہو، عمل کی بات ہو، اور وہ سارا ثواب صاحب عرس کی روح کو بخشا جائے. ایسی تقریب کا نام ہم اہل سنت کیا رکھتے ہیں بولیے؟ عرس پاک. تو آج کی عرس پاک میں محفل میلاد ہے، اور محفل میلاد ہم سنی کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجئے. حضرت امام جلال الدین سیوطیوں، حضرت علامہ عبدالرؤف مناویوں، حضرت امام سخاویوں، حضرت ملا علی قاریوں، شاہ عبدالحق محدث دہلویوں، یا میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلویوں، ہمارے اہل سنت کے ائمہ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ محفل میلاد اہل سنت و جماعت کے ہاں
ہر ایسی محفل ہوتی ہے جس میں دو کام ہوں، نبی کی تکریم اور عزت کا اظہار۔ ماشاءاللہ یار، صرف دیکھنے بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ حضور کے لیے ذکر میں آئے، ویسے کسی اور کام کے لیے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر واقعی آپ ذکر رسول کے لیے آئے تو ماشاءاللہ ذرا سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ میں وہ کمنٹری والا خطیب نہیں ہوں، میں عوام کو سامنے ملا کر گفتگو کرنے والا میرا ایک انداز ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ محفل میلاد ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں ہر ایسی محفل کو کہتے ہیں جس میں دو کام ہوں، نبی کی تکریم کا اظہار ہو، مصطفیٰ کے ذکر کا پرچار ہو۔ یہ جھنڈیاں، یہ جھنڈے، یہ لائٹنگ، یہ گھروں کو سجانا، یہ سب حضور کی تکریم کا اظہار ہے۔ میں نے ایک دن یہ بات کہی تو ایک نیچے سے ایک صاحب کی طرف سے چٹ آ گئی کہ جی جھنڈیاں لگانے میں نے کہا اچھا تو مجھے ایک بات بتا، تو کسی کے گھر جاتا ہے، وہ تیرے لیے پھول پھینکتا ہے، رستے کو سجاتا ہے اور لائٹنگ کرتا ہے، تو بتا اس میں تیری عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ کہا جی ظاہر ہے میری رسپیکٹ ہے، عزت ہے۔ تو میں نے کہا ہم جس تصور سے یہ روشنائیاں کرتے ہیں وہ تصور ہے کہ حضور کائنات میں آئے، ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو گرامی المرتبت حاضرین، حضور کی عزت و تکریم کا اظہار اور آمنہ کے لال کے ذکر کا پرچار، یہ دو چیزیں جس محفل میں ہوں وہ محفل میلاد ہوتی ہے، چاہے کسی مہینے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی ہیئت قضائیہ کے ساتھ ہو، خطیب کوئی بھی ہو، اور ذکر حضور کی ذات کا ہو یا ذکر حضور کی صفات کا ہو۔ یار صرف 15-20 منٹ ذرا مجھے ذوق سے، پھر انشاءاللہ تسی خود بولو گے، بلکہ 10 منٹ ذرا بازوق ہو جاؤ۔ ذکر حضور کی ذات کا ہو یا ذکر حضور کی صفات کا ہو، ذکر سیرت مصطفیٰ کا ہو یا ذکر صورت مصطفیٰ کا ہو، ذکر نبی کے عینین کا ہو، ذکر آقا کے شفتین کا ہو، ذکر نبی کے یدین کا ہو، ذکر حضور کے یدین کریمین کا ہو، ذکر نبی کے رجلین کا ہو، ذکر مصطفیٰ کے سینے کا ہو، ذکر نبی کے پسینے کا ہو، ذکر مصطفیٰ کے مدینے کا ہو، ذکر نبی کے تکلم کا، تبسم کا، دہن کا، بدن کا، بطن کا، زکن کا ہو، ذکر میرے مصطفیٰ کے تکلم کا ہو، حسن و جمال کا ہو، یا مصطفیٰ کے صحابہ و آل کا ہو، ذکر زہرا کے بابا کے پسینے کا ہو یا مدینے کا ہو، ذکر مصطفیٰ کی ذات صفات کا ہو یا متعلقات و منصوبات کا ہو، بس ذکر کا تعلق حضور سے ہو وہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ آج کی اس بزم میں ذکر و فکر کے اندر حضرت فخر السادات قبلہ سید عبد الباسط شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی آپ تشریف فرمائیں، اور فخر و سادات جناب قبلہ سید اکرم شاہ صاحب آپ کی وساطت سے آج کی حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور محترم المقام جناب بھائی محمد ارشد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور دیگر جتنے بھی آج کے اس عرس مبارک کی جناب محترم جناب ظفر صاحب اور دیگر جتنے بھی آج کی اس محفل کے آرگنائزرز ہیں، ان تمام کی موجودگی میں مجھے جو بھائی جناب ارشد صاحب کی طرف سے اور دیگر انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے، میں اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کے سامنے آیت بھی اسی طرح پڑھی ہے اور اسی انداز سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو گرامی المرتبت حاضرین، سب سے پہلے حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ کی بات سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ ہستی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل سنت ہوں، یا چاہے فرقہ غیر مقلدین اہل حدیث ہوں، ان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے علم الحدیث سے مستفید و مستنیر نہ ہوا ہو۔ اور ہم چونکہ
اہل سنت ہیں، ہمیں جو مدارس کے اندر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی سند ملتی ہے تو وہاں ہمارے امتحانات میں جو ہمیں داخلہ ملتا ہے اس کے اوپر واضح طور پر جن ہستیوں کا نام ہے کہ ہم ان کی تعلیمات و تشریعات کے پابند ہیں، ان میں ایک نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے۔ تو یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ رسول اللہ کا کرم ہے ہندوستان کے اندر، یہ تمام مکاتب فکر کے متفقہ بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی توجہ پانے کے لیے، لفظ کیا بولا میں نے، حضور کی توجہ پانے کے لیے دو کام ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن زیادہ دو بڑے کام ہیں جن کی وجہ سے حضور متوجہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک درود و سلام، نمبر دو محفل میلاد۔ تو میرا ایک مزاج ہے کہ جب تک پوری محفل میں پورا مجمع درود و سلام کی صدا بلند نہیں کرتا میں گفتگو آگے نہیں بڑھاتا، چاہے گھنٹہ اسی میں لگ جائے، اور میں درود پڑھاتے بڑھاتے ہی میں میرا ٹائم پورا ہو جائے تو میں گزارش کروں گا کہ مجھے زیادہ زور نہ لگانا پڑے، توجہ کے ساتھ دھیان گنبد خضرا کی طرف کریں اور یوں سمجھیں کہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، آقا مدینے سن بھی رہے ہیں اور ہمیں جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یار اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنی ڈھیلی آواز، یار مہربانی اسٹیج سے بھی آواز ہے، اسٹیج سے بھی آواز ہے۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سب پڑھیے، صلی اللہ تو شاہ ہوبا تو جانی جانا، تو شاہ ہوبا تو جانی جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نام بن سکی ہے، نام بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سبھی سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھے کو، اے عمر کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نام بن سکی ہے، نام بن سکے گا مثال تیری، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت ہے، جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری،
کلمہ پڑھنے والوں، کائنات عالم کے اندر یہ جتنی بھی رونقیں ہیں، یہ ساری کی ساری، یہ سب بہاریں، یہ سب چمنستان کا کھلیان، یہ کل کائنات کا نظام، یہ جس قدر بھی یہ سب کچھ موجود ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ زہرا کے بابا کے وجود کا ہے۔ کس کا ہے بولیے؟ یہ سارا صدقہ ہے سیدہ زہرا کے بابا کا۔ اور ہم حضور سے پیار کرتے ہیں بھائی، جو حضور سے محبت کرتے ہیں بھائی، حضور سب کے ہیں، حضور بولیے، حضور سب کے ہیں۔ اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت کی پہچان ہی حضور کی محبت، حضور کا عشق ہے۔ وگرنہ نمازوں کے زیادہ دعوے تو اس طرف ہیں، وہ جو دوسرا طبقہ ہے ان کے جناب متھے رگڑ رگڑ کے ٹک لگے ہوئے ہیں، ان کے گوٹے ٹیک سہے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے تو دعوے ہیں، مدرسے ان کے بڑے، نماز روزے میں وہ بڑے آگے، دعوے ہی ہیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمارے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن داڑیاں برابر سارا کچھ، وہ تو ان کا دعویٰ ہے۔ آخر ہمارا امتیاز کیا ہے جس پر ہمارے اکابرین نے کب سے لے کے آج تک ناز کیا ہے، اور ہم نے ہمیشہ سینہ تان کے سر اٹھا کے ہم لوگ چلے ہیں۔ فقط دو چیزیں تھیں جن پر ہمارا فخر تھا، ہے اور رہے گا۔ نمبر ایک محمد عربی کا ادب، اور نمبر دو محمد عربی کا پیار۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ ممتاز ہیں۔ سب سے تمام مسالک میں سے سب سے ممتاز ہمارا مسلک اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلک ادب کا درس دیتا ہے، اور سنی کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے، اور سنی کوئی داڑھی کے سائز، پگڑی کے کلر، یہ ٹوپی کے ڈیزائن سے نہیں پہچانا جاتا۔ سنی پہچانا جاتا ہے تو اپنے عقیدے، اپنے طرز عمل سے، اور سنی کی پہچان دو چیزیں ہیں، وہ دیوانہ وار حضور کا عشق رکھتا ہے اور والہانہ محبت رکھتا ہے، اور حضور کی ہر نسبت کا ادب رکھتا ہے۔ اور ہم تو ان بابوں کے ماننے والے ہیں کہ جن بابوں نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ تو آپ ہیں، تیرے درد کتیاں نال ادب، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایسا ہوتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضور نے فرمایا اذا ذکر الصالحون فحی اللہ بعمر، کہ جب بھی نیکوکاروں کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو، وہاں عمر بن خطاب کا ذکر ضرور ہو۔ ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ، ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام، وہاں کس کا ذکر ضرور ہو؟ حضرت عمر کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ریزنز لکھتے ہوئے آگے شان عمر بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی رونق ہیں، وہ شریعت کی پہچان ہے، اور شان بیان کر کے آپ فرماتے ہیں لو اعلم قلبا لأحبہ عمر بن الخطاب لأحببتہ، فرماتے ہیں اگر میں کسی کتے کو دیکھوں اور مجھے پتہ لگے کہ اس کتے سے عمر پیار کرتا ہے، میں اس کتے کو محبوب بنا لوں گا۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، عشق کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب کا کتا بھی محبوب ہو جائے، محبوب کی گلیاں بھی پیاری ہو جائیں، محبوب کی نسبت کی ہر چیز پیاری ہو جائے۔ تو آئیے آج کے اس جلسے میں اس فقیر کی طرف سے دعوت فکر ہے، اور جب صحابی کہتے ہیں عمر کسی کتے سے پیار کرے، عشق اور ایمان کا تقاضا یہ ہے اس کتے سے بھی پیار کر لیا جائے۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، عمر کتے سے پیار کرے تو مومن کتے سے پیار کرتا ہے، تو محمد نے جن بچوں سے پیار کیا ہے مومن ان بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بھائی سوچئے ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہمارے عشق کا تقاضا کیا ہے کہ ہم حضور کی نسبت کی ہر چیز سے پیار کریں۔ ہمارے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے،
ہم ادب والے لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا نبی کے نالین پاک کا نقشہ، اصلی نالین نہیں ہے، نالین کا نقشہ، فوٹو بھی نہیں ہے، نقشہ سکیچ، یہ نبی علیہ السلام کے نالین کا نقشہ کا، اس نقشے کو بھی ماتھے پہ سجاؤ، اس نقشے کو بھی سینے پہ سجاؤ۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم کھیرے کے اوپر جو سبز چھلکے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہتے ہیں جی ادب کرو، کیونکہ رنگ مدینے والے گنبد کے رنگ سے ملتا ہے۔ اور سوچو یار، اور سوچو اور نقشے کا اتنا ادب ہے، نسبت سے کھیرے کے چھلکے کا اتنا ادب ہے۔ کدو کو کدو نہیں کہتے، ہے سبزی ہے، اور حضور نے صدیوں پہلے اسے پسند کیا تھا، ہم اسے کدو شریف کہتے ہیں۔ اے ایمان والو سوچو، اوے اگر کدو سبزی ہو کر حضور کی پسند ہوئی، وہ شریف ہو گئی ہے، تو بتائیے ان سادات کا کتنا ادب ہوگا جن کی رگوں میں خون میرے مصطفیٰ کا دوڑ رہا ہے۔ کھوتے دے ہوتے شیر دا سٹکر لاؤ تے کھوتا ہے کہ شیر ہے؟ نہ ایک گل بھی میرے خیال ہے فتوہ مولویوں کو لے ہو گئے۔ او بھائی کھوتے کے اوپر گدھے کے اوپر سٹکر لگا دو کہ this is the lion، تو گدھا ہی رہے گا کہ شیر بن جائے گا؟ گدھا ہی رہے گا۔ یہ تمہاری یہ جو ٹرالیاں اس روڈ پہ بہت ساری چلتی ہیں، تم نے کسی ویلے ٹائم پڑھنا، اس کے اوپر یہ جو ڈرائیور شریور ہوتے ہیں نا، انہوں نے پیچھے لکھوائے ہوتے ہیں F-16۔ کبھی پڑھے؟ تو اب خود بتاؤ کہاں F-16، کہاں یہ ٹریکٹر ٹرالی؟ شکوں جناب، صبح چلے شام کو فیصل آباد پہنچے۔ کہاں F-16 وہ جو پہلا گیئر لگا کے سٹارٹ لیتے ہیں نا، سلف مارتے ہیں جو اس کو، وہ جتنا پیٹرول پہلے سلف پہ اڑاتے ہیں اتنی قیمت نہیں ہے اس کی۔ لیکن لکھنے والوں کو ہم روک تو نہیں سکتے نا جی، وہ جو مرضی ہے لکھ لیں، وہ چاہیں تو ٹریکٹر ٹرالی پہ F-16 لکھ لیں، F-17 تھنڈر لکھ دیں، ان کی مرضی جو مرضی ہے کر لیں، کسی کے شوق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا نا جی، اور کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ لیکن عقل والے کبھی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ کے اس کا سودا F-16 والا نہیں کرتے۔ سیکل پہ اگر لکھ دیا جائے مرسڈیز تو سیکل رہتی ہے، وہ مرسڈیز نہیں بن جاتی۔ اسی طرح اگر کسی بے ادب ٹولے نے دعویٰ کر دیا کہ میں سنی ہوں، وہ صرف دعوے سے سنی نہیں ہو سکتا جب تک اس میں سنیت کی علامتیں نظر نہ آئے، جب تک اس میں عشق نظر نہ آئے، جب تک اس میں ادب نظر نہ آئے۔ مصطفیٰ کی ذات کا ادب، نبی کی صفات کا ادب، نبی کے متعلقات کا ادب، نبی کی اہل بیت کا ادب، مصطفیٰ کے صحابہ کا ادب، نبی پاک کی اولاد کا ادب، اس اولاد کا ادب جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جن کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا، تیری نسل پاک میں ہے۔ اچھا 2 منٹ بعد تو نو ہلانا پہ گا، تان ادھر توجہ کرو گیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں عرض کر رہا تھا میرا نبی کائنات کے اندر میرے رب نے اسی بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت رب نے نہیں بنائی، میرے تیرے نبی کی سیرت جیسی کائنات کے اندر میرے رب نے کسی کی سیرت نہیں بنائی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی ذوق سے اگر آپ سنیں گے تو میں چند جملے اور آگے عرض کروں گا۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال، میرا اللہ کائنات عالم کے اندر، کائنات عالم کے اندر اس نے میرے تیرے نبی کو معلوم بھی بنایا، مذکور بھی بنایا۔ میں تھوڑا سا اس کا جملہ عرض کر دوں۔ میرا تیرا نبی معلوم بھی ہے، میرا تیرا نبی مذکور بھی ہے۔ حضور کے ناموں کو پڑھے نا تو ان ناموں میں ایک نام آتا ہے معلوم صلی اللہ علیہ وسلم، مذکور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معروف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کائنات میں مذکور ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پوری کائنات میں توجہ ہے، اللہ کے بعد جتنا ذکر حضور کا رب نے کروایا ہے، کیا ہے یا کروائے گا، اتنا کائنات میں کسی کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ اور حضور کے ذکر کو کتنا بلند کیا، ورفعنا اعلیٰ کا ذکر کیا، آپ آیت سنتے رہتے ہو، لیکن کتنا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو، صورت کو کائنات میں ایسا عام کیا کہ جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے سورہ فتح کی دو مقامات، یعنی ایک پہلی آیت کا آخری حصہ اور اگلی آیت کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے ذیل اور ضمن میں انشاءاللہ جو مجھے عنوان دیے گئے اس کو میں ضرور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ آج ہم 2 جلسے کر لیں، 2-4 مدرسے بنا لیں، تھوڑا سا لوگوں کو درود شریف پڑھا لیں یا تھوڑی کوئی تبلیغ شبلیغ کر لیں تو ہم پوچھل پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے، کہتے ہیں ہمارے جیسے ہوئے کوئی نہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ میرا رب فرماتا ہے میرا محمد اللہ کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی شان رسالت کی بلندی کے لیے، ان کے تذکار کے چرچے کے لیے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میرا رب فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہیاں دینے کے لیے کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کس بات کی گواہی؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حضور اپنی شان رسالت کے لیے، حضور اپنی عظمت نبوت کے لیے، حضور پرچار تذکار رسالت کے لیے نہ کسی ملا کے محتاج ہیں، نہ کسی پیر کے محتاج ہیں، نہ کسی تنظیم کے محتاج ہیں، نہ کسی تبلیغ کے محتاج ہیں، حضور کسی کے محتاج نہیں۔ البتہ اگر کوئی اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہے اسے حضور کی ضرورت پڑے، اگر کوئی خود بلند ہونا چاہتا ہے اسے حضور کی ضرورت ہے، اگر کوئی خود بے مثال ہونا چاہتا ہے اسے حضور کی ضرورت ہے، اگر کوئی کائنات میں جگمگانا چاہتا ہے اسے حضور کی ضرورت ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میرا محمد اللہ کا رسول ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کی رسالت، نبوت، کمال پر گواہیاں دینے کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ اور میرے اللہ نے کائنات میں میرے اور آپ کے نبی کے ذکر کو ایسا عام کیا، کہیں پتھروں سے کلمے پڑھوائے، کہیں جانوروں نے کلمے پڑھے، کہیں پرندوں نے بولیاں سنائیں، سبحان اللہ کی آواز آتی رہے، کہیں جانور کلمے پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میرا رب قرآن مجید برہانی رشید میں بڑا واضح طور پہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی کی شان نبوت کے لیے، عظمت و کمالات نبوت کے بیان کرنے کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے میں کافی ہوں، میں جاؤں تو پتھروں سے کلمے پڑھواؤں۔ نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی میں موجود، دیگر سیرت و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرا نبی فرماتے ہیں لِإِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میرا بچپن تھا، میں رستوں سے گزرتا تھا تو پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ میرا نبی فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ پتھروں سے میرا اللہ سلام پڑھا رہا ہے، کیوں؟ ہم 2-4 دن درود پڑھ لیں تو ہم جناب کسی کو منہ نہیں لگاتے، ہم بڑے تیری ضرورت نہیں ہے حضور کو۔ حضور کے کلمے اگر رب نے پڑھانے، حضور کے ذکر کروانے تو درختوں سے بھی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ کی آواز ہے یار۔ ہم حضور کے جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، ہم حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی پیار ہے، حضور کی آل سے بھی پیار ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تب
تب ان کے چہرے چمکتے ہیں، اور جب حضور کی آل کا ذکر ہوتا ہے تب ان کے سینے مچلتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ صحابہ کا ذکر ہوتا رہے تو تمہالیں ڈالو، اور جب علی علی شروع ہو تو بھوتھا بن جائے، جب سیدہ زہرا کا ذکر ہو، سیدہ زہرا کے بچوں کا ذکر ہو، اس وقت موت پڑ جائے۔ ہم وہ ہیں جو صدیق کے نعرے بھی لگاتے ہیں، علی علی کی صدا بھی لگاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اونچا بولیے۔ اور ہم منافقت کو نہیں مانتے ہیں، ہمارا مسلک مداہنت والا نہیں، ہمارا مسلک منافقت والا نہیں ہے۔